اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعله لی حجۃ یا رب العالمین۔ ابھی دوستو، دارالاسرا کے زیر اہتمام تجوید القرآن کا یہ کورس، جس میں ہم نے مخرج کو ڈیٹیل سے پڑھ لیا، حرکت کو ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے حرکت اور مخرج کو آپس میں کمبائن کر کے پڑھا ہے۔ پھر ہم نے مخرج معلوم کرنے کے طریقے پڑھے، جس میں ہم نے جزم پڑھی اور شد کی علامت کو پڑھا کہ کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھے کہ حرکت کی آواز کی مقدار کیا ہوتی ہے، کتنا لمبا پڑھنا چاہیے اور کس وقت اس کو کتنا لمبا پڑھنا چاہیے۔ جزم اور شد کو پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان حرکت کی آواز کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ حرکت کی آواز کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، وہ کون سی شرائط ہیں، جب آ جائیں تو پھر ان کی آواز لمبی ہو جاتی ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے اگر زبر ہوگی تو پھر الف مدہ ہوگا، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتی ہے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتی ہے۔ ان کی مقدار دو حرکت کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ دگنی آواز میں ہم پڑھتے ہیں با، با زبر با، اور جب اس کے ساتھ الف پڑھیں گے تو پھر با، تا زبر تا، جب اس کے ساتھ الف آ جائے گا تو تا۔ اسی طرح بازیر بی، جب اس کے ساتھ یا آ جائے گی تو پھر یہ لمبا ہو جائے گا بازیر یا بی۔ اسی طرح اگر پیش ہو اور ساتھ واو آ جائے تو با پیش واو بو۔ یہ تو تھے حروف مدہ، لیکن ایک صورتحال ہمارے پاس اور بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ان واو اور یا کے بعد زیر اور پیش نہ آئے، زبر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں اور ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں ان کی اشد ضرورت ہے، تاکہ وہ قرآن پاک صحیح پڑھ سکیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ جی، کل ہم نے پڑھا تھا زبر کے ساتھ الف آئے گا تو الف مدہ ہوتا ہے، زیر کے ساتھ یا ساکن آ جائے تو یا مدہ ہوتی ہے، پیش کے ساتھ واو ساکن آ جائے تو واو۔ کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر زبر سے کے بعد الف آ جائے تو پھر الف مدہ ہوتا ہے، زیر کے بعد یا ساکن آ جائے تو یا مدہ، پیش کے بعد واو ساکن آ جائے تو وا مدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر واو اور یا کے بعد یہ قانون اپلائی نہ ہو، زبر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر واو اور یا ساکن کے بعد زیر یا پیش میں سے کوئی نہ آئے، زبر آ جائے تو پھر ہم ان کو نرم کر کے پڑھتے ہیں۔ نرم پڑھنے کو کہتے ہیں لین، اور ان دو حرفوں کو حرف لین بھی کہتے ہیں، حرف لین، واو اور یا۔ واو اور یا نرم اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے۔ با زبر ہو پلس واو آ جائے ساکن والا تو اس کو پڑھیں گے باؤ۔ با زبر ہو پلس یا ساکن آ جائے تو اس کو ہم پڑھیں گے بائی۔ تا کے اوپر زبر ہو، واو ساکن آ گیا تو اس کو پڑھیں گے تاؤ۔ تا کے اوپر زبر ہو، یا ساکن آ جائے تو ہم پڑھیں گے اس کو تئی۔ تا کے اوپر زبر واو ساکن آ جائے تو ہم پڑھیں گے اس کو تاؤ۔ تا کے اوپر زبر ہو، یا آ جائے تو اس کو پڑھیں گے ہم تائی۔ جیم زبر ہو پلس واو آ جائے جزم والا تو اس کو ہم پڑھیں گے جاؤ۔ جی، ہم نے یہ قانون کچھ پڑھ لیے ہیں، کل بھی ہم نے مدہ کے قانون پڑھے تھے، آج ہم نے حروف لین پڑھ لیا ہے۔ حروف لین وہ حرف جن کو نرم طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہ دو ہیں، واو اور یا۔ واو اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے گی تو پھر ہم آواز کو نارمل طریقے سے پڑھیں گے، نرم طریقے سے پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، نہ ہی جھٹکا دیں۔ آئیں کچھ مثالوں سے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے حرفوں میں اگر یہ چیزیں آئیں تو ہم کو کیسے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں لفظ۔ جی، بہت آسان سا لفظ ہے، لام کے اوپر زبر ہے، آگے یا اور جزم والی آگی ہے۔ اب دیکھیں کون سا قانون اپلائی ہوتا ہے۔ یا کے اوپر جزم ہے لیکن پیچھے زیر ہونی چاہیے، پھر ہم اس کو یا مدہ پڑھیں گے،
لیکن پیچھے زیر نہیں آئی، زبر ہے، تو زبر کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر زبر ہو اور اس کے بعد یا ساکن آ جائے پھر ہم لین پڑھیں گے، حروف لین کا قاعدہ اپلائی کریں گے، نرم پڑھیں گے، لئی لئی، لام زبر یا لئی لئی۔ اگر یہ ہوتا تو یہ لی ہوتا، لام زیر ہوتی تو پھر ہم اس کو لمبا کرتے لی۔ اب اوپر زبر ہے، یا کے ساتھ ملائیں گے تو بنے گا لئی لئی لئی، سین زبر سا، لمبا نہیں کرنا، یہاں پر ہم نے پڑھنا ہے اس کو لئی سا لئی سا لئی سا۔ حروف لین نارمل پڑھے جاتے ہیں، جھٹکا نہیں دیتے اور نہ ہی لمبا کرتے ہیں، تو لام زبر یا لئی، سین زبر سا، سا ہلکی آواز، آدھی آواز ہے سین کی، جھٹکا دے کے پڑھیں گے بالکل نارمل طریقے سے، لئی سا لئی سا، سین زبر واو سو۔ اب دیکھیں لفظ سین کے اوپر زبر ہے، آگے واو لگا ہوا ہے، تو اب ہم ملا کے پڑھیں گے سین زبر واو سو۔ یہاں پر قاعدہ کون سا ہے؟ لین والا قاعدہ ہے، واو آگے ہے، جزم کے والا واو ہے لیکن پہلے زبر آ گئی ہے، مدہ کے لیے پیش ہونا ضروری تھا، اب یہاں پر پیش نہیں ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے نارمل طریقے سے، نرم آواز سے، لین کا قانون اپلائی کریں گے، سو پا سو پا سو پا، سین زبر واو سو، پا زبر پا، سو پا، سین کی آواز سیٹی پیدا کرنی ہے، یہاں جیسے لئی سا، اور یہاں پر سین زبر واو سو، واو کا مخرج ہونٹوں کو گول کرتا ہے تو سو، پا زبر پا، سو پا سو پا۔ جی لفظ ہے کاف زبر کا، نون پیش واو نون۔ اب دیکھیں کاف زبر آ گئی، ساتھ الف بھی لگا ہوا ہے، تو اب یہاں پر الف مدہ کا قانون اپلائی ہو رہا ہے، کاف زبر الف کا۔ اب آگے نون کے اوپر پیش ہے اور آگے واو جزم والا آ رہا ہے، تو یہ واو مدہ کا قانون اپلائی کریں گے، کا نو، کاف زبر الف کا، لمبا کریں گے، کاف زبر الف کا، کاف نارمل پڑھے جانے والا ہے، سخت تالو سے ادا ہوتا ہے، کاف زبر الف کا، اور آگے نون کے اوپر پیش ہے، واو ساتھ لگا ہوا ہے، نون پیش واو نو، دونوں کو لمبا کریں گے، کا نو۔ دو قاعدے اس ایک لفظ میں یوز ہو رہے ہیں، پہلے الف مدہ اور پھر واو مدہ، دونوں کو ہم ایک برابر لمبا کریں گے، کا نو۔ آگے دیکھیں سوا با۔ اب دیکھیں فواد سیٹی والا حرف ہے، فواد، اس کے اوپر زبر آ گئی، فو، اب واو کے اوپر زبر ہے اور ساتھ الف لگا ہوا ہے تو الف مدہ کا قانون اپلائی کریں گے، فوا فوا فو، فواد موٹا اور سیٹی والا حرف ہے، فوا۔ آگے با، پھر کس با کے زبر کے ساتھ الف آ گیا، پھر لمبا کریں گے، فوا با فوا با۔ جی یہ دیکھیں کچھ مزید مثالیں لکھی ہیں میں نے، پہلے دیکھیں الف کے اوپر زبر اور واو ساکن آ گیا، قانون یہاں پہ کون سا لگے گا؟ لین والا، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو نارمل پڑھتے ہیں، میں نہیں کرتے اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے، او، الف زبر واو او۔ جی ہا کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر، پھر یا لین والا قانون اپلائی کریں گے، او ہائی او ہائی او ہائی، نون زبر الف بھی ساتھ لگا ہوا ہے تو اب ہم نون الف نا کو لمبا کریں گے، الف مدہ کا قانون اپلائی کریں گے، لفظ بن جائے گا او ہائی نا۔ آگے الف مدہ پڑھنا ہے، ہم نے لمبا کرنا ہے، تو دیکھیں یہ پورا لفظ کیسے پڑھیں گے، او ہائی نا او ہائی نا۔ او کو بھی نرم پڑا، ہائی کو بھی نرم پڑا، کیونکہ حروف لین کے دو قانون یہاں پہ اپلائی ہو رہے ہیں، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے، یا لین اور واو لین ہوگا، او ہائی نا۔ دوسرا حرف دیکھیں، بازر بی ہے، آگے کوئی حرکت نہیں ہے، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، یعنی کہ اس کے اوپر بھی حرکت آئی ہوئی ہے، تو اب ہم پڑھیں گے بی، الف کی آواز پیدا کریں گے، بی بی آئین سے مشابہت نہیں کرنا، آئین جھٹکے سے ادا ہوتا ہے، یہاں پہ ہم آئین نہیں پڑھیں گے، بی آگے یا زبر یا، بی یا، دونوں کو برابر کی مقدار میں لمبا کریں گے، بی یا۔ آگے تازر تی ہے اور پھر نون زبر، نون کے اوپر زبر ہے اور ساتھ الف آیا ہوا ہے، اس کو لمبا کریں گے، جتنا لمبا ہم نے اس الف کو اور یا کو کیا تھا اتنا ہی لمبا اس الف کو نون کو بھی کریں گے، تو لفظ بن جائے گا بی یا تینا، ٹھیک ہے، الف
یا اور نون کو ایک برابر کی مقدار میں پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ بی کے با کے نیچے زیر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، یا تا کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ بی آیاتنا، بی آیاتنا۔ دوسرا لفظ دیکھیں، نون کے اوپر پیش ہے اور آگے واو ہے، واو ساکن آ گیا، تو اب واو مدہ کا قانون اپلائی کریں گے۔ نو، نو، اور را کے نیچے زیر اور پھر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو لمبا کریں گے، دو حرکت کے برابر پڑھیں گے۔ نو رہی، نو، جتنا لمبا اس نون کو کیا ہے ہم نے اتنا ہی لمبا ہا کو بھی کریں گے۔ نو رہی، نو رہی۔ زا ہے سیٹی والا حرف، زا، 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 آگے ہا سینے سے آواز آئے گی، اس کو ہم لمبا کریں گے، ساتھ الف لگا ہوا ہے، زا ہی، زا ہی۔ آگے پھر دال کے نیچے زیر اور یا ساکن ہے، یہاں پہ یا مدہ پڑھیں گے، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، لمبا کریں گے، ہا، اور آگے را کے اوپر پیش ہے اور آگے واو ہے، پھر واو مدہ کریں گے، ہا رو، ہا رو، نون کے اوپر زبر نہ، ہا رو نہ، ہا رو نہ۔ اسی طرح سین کے اوپر پیش ہے، سو لئی، آگے لام زبر یا لئی، حروف لین پڑھ رہے ہیں، حروف لین پڑھیں گے، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر آ گئی، اب لین پڑھیں گے، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے، سولی، سولی، سولی مان، سولی مان، ٹھیک ہے۔ لام زبر یا لئی، لین کریں گے، یہاں پر نرم پڑھیں گے، سولی مان۔ آگے دیکھیں را کے اوپر پھر زبر اور الف آگی، الف مدہ کا قانون اپلائی کریں گے، را کی اون، اون، آئین پیشوا او، را کی اون۔ جی دیکھیں اس کے بعد لفظ الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، لمبا کریں گے، الف زبر آ، لمبا کریں گے، کھڑی زبر، نون کے اوپر پیش، آگے واو ہے تو واو مدہ، با کے نیچے زیر اور یا ساکن ہے تو یا مدہ کریں گے، یہاں واو مدہ ہوگا، آ مینو بی، آ مینو بی۔ تو دوستو یہ حروف مدہ اور حروف لین میں فرق اور ان کی آوازوں میں فرق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اس لیکچر کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمیں کومنٹس میں یا ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ السلام علیکم۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے ایک مرتبہ پھر کہیں گے، اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو ان کی اشد ضرورت ہے، جو قرآن پاک کو مجہول پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھتے، ثواب کی بجائے گناہ کا باعث بن جاتے ہیں، ان لوگوں تک ان ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔